جیسا جو ایک عام آدمی جو آپ نے فرمایا کہ جو قرآن نے جس مفہوم میں عقل کا استعمال کیا نا کہ ان کو دیکھ کے اس ہستی یا اس تک پہنچنے کا جو، تو میں وہی سوال شاید دوسرے الفاظ میں کر رہا ہوں. تو جن کو ہم افلاطون، ارسطو اور دور جدید تک کے جو پوری ایک روایت فلسفے کی جو عقل اور اس کے پورے علمبردار، تو اس سے یہ میں سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ ایک عام چرواہا جو قرآن کے اس کانسیپٹ میں ہوتا ہے وہ خدا کی ہستی اور سب تک پہنچ گیا، اور وہ جو عقل کا سب سے بڑا علمبردار جو اس ہستی کے تصور تک نہیں پہنچا، ہاں، تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ وہ عقل قرآن کے مفہوم میں اس کے پاس عقل نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں کہیں گے. اچھا، ہم یہ کہیں گے قرآن کی تابع ہو کے اس نے عقل کو استعمال نہیں کیا. صحیح، یعنی عقل کو اس کی حقیقت کے ساتھ استعمال نہیں کیا. ویسے بڑے بڑے کارنامے دکھا دیے وہ کی ہے، یہ کہیں گے. اور کیونکہ عقل یا علم یا جو بھی ہماری سرگرمی ہے اس کا مقصود یہ ہماری انسان کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ کہیں جا کے علمی طور پر ٹھہر جائے، یعنی وہ نہایت علم تک چاہے جزوی ہو پہنچ جائے. یہ انسان کی سب سے بڑی آرزو ہے، یعنی انسانی ذہن اور عقل کی. لیکن عقل یہ آرزو پوری نہیں کر سکتی، عقل مایوس ہے. لیکن عقل نے اس آرزو پورے ہونے کا تجربہ کیا ہوا ہے، وہ ہم دکھا سکتے ہیں. صحیح. تو یہ بہت بڑی بات ہے. وہ چرواہا جو ہے نا وہ نارسا نہیں ہے، اسے راستے کا پتہ نہیں ہے کچھ، لیکن اس کو وہ اس کے لیے وہ حد علم تک پہنچ چکا ہے. جہاں تک آپ محنت کر کے پہنچ جائیں وہ ویسے ہی پہنچ گئے، لیکن وہ پہنچا تو ہوا ہے نا، وہاں گیٹ پہ اس کا گیٹ پاس بن چکا ہے. تو یہ ہیگل وغیرہ کا نہیں بننا. تو صحیح.